اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سسٹرز، امید ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے آپ سب لوگ۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آلموسٹ 59 نیمز ہم نے کور کیے ابھی تک، 58 ہم نے کور کر لیے، اور پچھلے ہفتے تو اتنے خوبصورت ناموں پہ ہم نے بات کی تھی جو کہ ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی، المحصی، المبدی، المعید۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت محسوس ہوئی آپ سب کو کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک نیکیوں کا احصاء کرتا ہے، کیسے ہمارے گناہوں کا بھی احصاء کرتا ہے۔ تو ہمیں کیسے نیکیاں کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے دل کو رغبت دلانی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے ہم زیرو سے ہمیں بنایا، اور پھر وہی ذات ہے جو ہمیں دوبارہ آخرت کے دن زندہ کرے گی۔ تو ہمیشہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے۔ تو سسٹر، آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت ناموں پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ہے المحیی، الممیت۔ المحیی، الممیت، یہ دو نام ایسے ہیں جو ہے نا پیرس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو نام ایسے ہیں جو ہمارا جو وجود ہے، جو ہم سانس لیتے ہیں، یا ہماری ابتدا ہے اور ہمارا اختتام جو ہے اس کی حقیقت ہمیں واضح کر دے گی انشاءاللہ۔ تو یہ دو نام کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلا ہے المحیی، یعنی زندگی دینے والا، اور پھر آتا ہے الممیت، موت دینے والا۔ تو دیکھیے سسٹرز، نام دو ہے مگر کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی جب ہم نے پہلی بار سانس لی، وہ المحیی کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے لیے، اور پھر الممیت جب آخری بار ہم سانس لیں گے اور وہ سانس جب ہماری کھینچے گا، وہ ہے الممیت، موت دینے والا۔ بس اتنی ہی سی ہی زندگی ہے ہماری جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں۔ کریں گے محنت، کوششیں کریں گے، مگر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ ہماری کوشش کا معیار جو ہے ہم بدل لیں گے، حقیقی دنیا کو پانا چھوڑ کر آخرت کی تیاری کریں گے۔ تو المحیی وہ ذات جو ہمیں زندگی دیتا ہے، اور پھر الممیت موت دینے والی ذات۔ یہ صرف دو نام نہیں ہیں سسٹرز، اگر ہم دیکھا جائے تو ہم ہماری لسٹ کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک نام کی خوبصورتی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، کیسے پرفیکٹ ہے ہمارا ذات، جس کے لیے ہم دن میں 5 بار ٹھہرتے ہیں نماز کے لیے، جس کے لیے ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، اور جس کے لیے ہم نیکیاں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ وہ ذات کو کتنا پرفیکٹ ہے وہ سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو سسٹر، یہ دو نام جو ہے، وہ دو نام انسان کی پوری زندگی کا ہے نا ایک فلسفہ بتا دیتی ہے کہ کیسے انسان زندہ ہوتا ہے، کیسے مرتا ہے، بس ختم، اتنی سی ہی زندگی ہماری۔ تو انشاءاللہ یہ دو ناموں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ۔ ایک نام کون سا ہے؟ المحیی، جو ہمیں وجود دیتا ہے، اور پھر دوسرا نام ہے الممیت، جو ہمیں فانی ہونے کی یاد دلاتا ہے۔ ایک ہماری پہلی سانس کا مالک ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ ہماری آخری سانس کا مالک ہے۔ تو سسٹرز، اللہ تعالیٰ کو المحیی اور الممیت جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے سسٹر کبھی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہ لے کر جائے ICU کے پاس، یا اگر موویز میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یا ICU کے باہر کھڑے ہوئے کبھی نہ کبھی آپ نے کبھی ایکسپیرینس ہی کیا ہوگا، یا کسی مووی میں دیکھا ہوگا کہ وینٹیلیٹر کی جو اسکرین ہوتی ہے نا، جو دکھتی ہے ہمیں، وہ ہر بار ہے نا ایک بیپ کے ساتھ ہے نا ایک لائن اوپر جاتی ہے جب انسان سانس لیتا ہے۔ تو جب ایسا لمحہ آ جاتا ہے جب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ مطلب اب نہیں ہے، اب کچھ بھی گنجائش نہیں ہے، تب وہ ایک بیپ کے جب آتی ہے اور لائن اوپر جاتی ہے نا، تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا ابھی زندہ ہے۔ وہ المحیی کا ایک چھوٹا سا اشارہ ہے کہ ابھی میں نے اسے ایک اور سانس دی ہے، اور جیسے ہی وہ لائن سیدھی ہو جاتی ہے، وہ الممیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے ہمارے دل تھم جاتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی چلتی رہتی ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے ہماری۔ سوچئے اب ایک اس ماں کے بارے میں جو اپنے نیو بورن کو پہلی بار اپنے گود میں لیتی ہے، تو وہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی پہلی سانس ہوتی ہے۔ وہ المحیی کی مخلوق پر رحمت ہوتی ہے،
ہمیں تو بظاہر طور پہ لگتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، مگر جب بچہ پہلی سانس لیتا ہے تو وہ المحیی کی پر رحمت ہوتی ہے، مخلوق پر اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اسے جوانی تک پہنچائیں گے، پھر ہم اسے بڑھاپے تک پہنچائیں گے، پھر بڑھاپے کے بعد پھر کیا ہے سسٹر، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اور سوچیے آپ وہی گھر جہاں پہ ہم نے اپنا بچپنا گزارا، اپنی جوانی گزاری، اپنا شاید بڑھاپا بھی گزارا ہوگا، اور اچانک وہ اس دنیا سے چلے جاتا ہے۔ وہ الممید کی حقیقت ہوتی ہے۔ اس گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہم انسان جتنے بھی طاقتور بن جائے، جتنا بھی ہم نالج گین کر لیں، جتنی بھی ہمارے پاس انرجی آ جائے، کتنا بھی ہم پیسہ مال کچھ بھی جمع کر لیں، کسی مرے ہوئے میں ایک سانس نہیں ڈال سکتے ہم، اور نہ ہی آنے والی موت کو ایک سیکنڈ کے لیے روک سکتے ہیں یا اسے پہلے کر سکتے۔ کئی بار آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی ہمارے بوڑھے بستر پر تڑپ رہے ہوتے ہیں، ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ ہم خود ان کی موت کی دعا کرنے لگتے ہیں۔ کیا آپ ان کی موت کو پہلے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ چاہ کر بھی اگر وینٹیلیٹر کا آپ وائر بھی نکال دینا، تب بھی جب تک ممید نہیں چاہے تب تک موت نہیں آ سکتی؟ اور اگر اپنوں کے اندر آپ جان ڈالنا چاہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ہم نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ ہے الممید، موت دینے والی ذات۔ پھر سسٹر آپ سوچئے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے دل کی ہر دھڑکن جو ہے، ایک ایک دھڑکن جو ہم سانس لیتے ہیں، اس کو ہم کتنا سوچتے بھی نہیں ہیں ہم دن میں۔ آپ کے دل ابھی رائٹ ناؤ دھڑک رہا ہے، یہ جو دھڑکنا ہے دل کا، وہ المحیی کا پرمیشن ہوتا ہے۔ اگر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے ہی ہے نا ہمارا دل کو کہہ دے کہ رک جاؤ، تو کیا ہمیں دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے چلا سکتا ہے؟ کوئی بھی مشین اگر وہ لگا دے تو کیا اسے چلا سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک سانس کا مالک اللہ المحیی ہے، اور ایک ایک سانس کو روکنے والا ذات الممید کی ہے۔ تو سسٹر یہ اسی لیے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا، کہ کبھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ہمارے اپنے نہیں بچتے، تو کئی سارے لوگ شاید آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں لیا، آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ تو یقین جانیے ڈاکٹر ایسے لگتا ہے سامنے والے کو کہ آپ نے غلط ڈیسیجن لیا اسے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جا کر، شاید آپ کچھ اور کرتے تو وہ انسان بچ جاتا۔ سیریسلی وہ انسان کو آپ کوئی بھی ڈاکٹر دنیا کا بچا سکتا ہے جب تک الممید چاہے کہ اس کی سانس لے لے۔ تو سسٹر جب بھی آپ کے دل میں خیالات آئے نا، تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، کاش میں نے کوئی اور ڈاکٹر کو چوز کر لیا ہوتا، کاش ہم کوئی اور ہاسپٹل جاتے۔ یہ جو کاش ہماری زندگیوں میں آتا ہے نا، وہ اصل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دل میں کاش ڈال کر ہمیں مایوس کرتے رہتا ہے، کیونکہ موت تو الممید کا ڈیسیجن تھا، وہ تو آنا ہی تھا، اس کا آنا برحق تھا۔ کہیں بھی اگر ہوتے، اگر مضبوط قلعے میں بھی ہوتے تو وہاں بھی موت اسے جا کر لے آتی ہے نا۔ تو اسی لیے اپنے اندر سے مایوسی نکال دیجئے۔ اور جب ہم ہر رات سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم ایک چھوٹی موت سے گزرتے ہیں، اور جب ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی المحیی کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں توبہ کا ایک موقع دیا، ہمیں دوبارہ ایک نئی زندگی دی، ایک دوبارہ نئی دھڑکنیں دی ہمارے دل میں؟ تو سسٹر جب بھی ہم نیند سے بیداری کے بعد ہے نا، موسٹلی سسٹرز ایون میری بھی یہ عادت ہو گئی کہ ہم ہے نا نیند سے بیداری کے امیڈیٹلی بعد ہم اپنا فون چیک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی واٹس ایپ کا امپورٹنٹ میسیج تو نہیں ہے، یا کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز تو نہیں ہے جو مجھے دیکھنا چاہیے۔ اور اگر امپورٹنٹ نہ بھی ہو تو جسٹ ہم ہمارا فون لیتے ہیں۔ تو آج سے کوشش کریں گے کہ اپنے فونز کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ نیند سے بیداری کے بعد سسٹر اللہ کو المحیی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں نئی زندگی دی، کچھ سیکنڈز کے لیے سسٹر، کچھ سیکنڈز کے لیے ہے نا، بس شعور کے ساتھ ہے نا دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا واقعی دل سے شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیند سے بیداری صرف نیند سے بیداری نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہم پہ ایک بہت بڑا رحم ہوتا ہے، تو اس رحم کے لیے اللہ کا دل سے شکر ادا کریں گے۔ نہ صرف اپنا فون لے کے بس واٹس ایپ میسیجز چیک کریں گے یا کچھ بھی کریں گے، بس کچھ لمحے کے لیے دل سے سب چھوڑ دیں گے، بس سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے دوبارہ سے اٹھایا، میری ایک چھوٹی موت کے بعد مجھے دوبارہ زندگی دی، شاید میری روح نیند میں ہی قبض ہو جاتی،
لیکن آپ نے مجھے ایک دوبارہ موقع دیا کہ میں پھر سے زندگی میں آنکھ کھولوں اور پھر زندگی کو دیکھوں اور پھر نیکیاں کرنے کے لیے آگے بڑھوں انشاءاللہ۔ اور سسٹر، اب ہم تو زندہ ہیں، ہم سب الحمدللہ زندہ ہے، تبھی یہاں کلاس میں بیٹھے ہیں نا۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا دل کی حالت کیا ہے، کہ ہمارا دل روحانی طور پر زندہ ہے یا پھر مردہ ہو چکا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارا دل تو زندہ ہے، اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسی لیے تو ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن اللہ کی یاد اس میں کتنی ہے؟ جسم زندہ ہو اور دل اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہونا تو وہ المحیی کے نزدیک اصل میں مردہ ہوتا ہے۔ تو سسٹر، ہمیشہ ہمیشہ اپنا جائزہ ہمیں لینا ہے۔ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس الحمدللہ، ہمارا دل تو بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بہت روشن ہوگا انشاءاللہ، لیکن کچھ لمحات ایسے آتے ہیں زندگی کے کہ جب پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تو ہمارا دل ہے نا اللہ کی سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے بھی دوری اختیار کر لیتا ہے۔ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں تو اتنا تھک گئی ہوں، اب کلاس اٹینڈ کرنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اس لمحے اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا دل روحانی طور پہ واقعی میں زندہ ہے یا پھر وہ مردہ ہوتے جا رہا ہے۔ اس لمحے وہ غفلت سے نکلنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر سسٹر، ہمیں اپنی موت کے بارے میں سوچنا ہے ہمیشہ۔ یہ نام ہمیں الممیت یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنی بھی سال زندہ رہ لیں، کتنی بھی جوانی کو انجوائے کر لیں، کتنا بھی بڑھاپے کو ہم سہ لیں، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا، وہ ہوگی ہماری موت۔ ہم موت سے مگر کیوں اتنا ڈرتے ہیں، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے یہاں بیٹھے کہ ہمارا ایمان ہے آخرت پہ، ہمارا ایمان ہے کہ ہم مریں گے تبھی تو ہم آخرت کے دن زندہ کیے جائیں گے۔ اگر یہ ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے سسٹر جو ہر ریلیجن کا لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے، ایون ایتھیسٹ بھی مانتا ہے کہ اسے بھی مرنا ہے۔ تو پھر کیوں ہم الممید کی ذات سے اتنا ڈرتے ہیں، کیوں ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں، جب کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب جس سے ہم ملاقات کرنے والے ہیں۔ ہماری موت کیا ہے؟ ہمارے رب سے ایک ملاقات کا راستہ اوپن کرے گی۔ جب ہم مریں گے تبھی تو وہ دوبارہ ہمیں اٹھائے گا، تبھی تو وہ ہمیں جنت سے نوازے گا اور تبھی تو ہم اس سے ملاقات کریں گے، ہے نا۔ لیکن ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دنیا جو ہے یہ ایک دم حقیر سی زندگی ہے، اس کو ہم نے آخرت کا جو ہمیں انعامات ملنے والے ہیں، جو سب ملنے والے ہیں، اس سے زیادہ اہم سمجھ لیا ہے، تو اسی لیے ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ تو پہلی چیز، جب اللہ کو الممید جانیں گے تو پھر اپنے اندر سے، اپنے دل سے ہے نا زندگی کی محبت کو نکال دیں گے، زندگی کو جانیں گے۔ دنیا ایک حقیر سی چیز ہے، ہم کتنا بھی سونا جمع کر لیں، کتنا بھی چاندی جمع کر لیں، کتنا بھی ہیرے جواہرات جمع کر لیں، یہ سب آخرت کے مقابلے میں زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ تو اپنی موت سے نہیں ڈریں گے۔ اور ہم نے پڑھا بھی نا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو ہمیں کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ جب ہم موت کو یاد کریں گے تو یہ دنیا کی لذتیں جو کہ بالکل حقیر سی ہے، اس میں ہم جو بزی ہو گئے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے دل سے نکل جائے گی۔ تو موت کو ہمیں کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تو سسٹر، ہم نے اللہ کے 2 نام دیکھے ہیں، المحیی، الممید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے ان 2 ناموں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان آیتوں پہ جب گزریں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم بالکل انکار نہیں کرتے، بے شک آپ کی ہی ذات ہے جو المحیی ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، اور پھر الممیت کی ذات بھی آپ ہی کی ہے جو ہمیں موت دے گا اور دوبارہ اٹھائے گا المعید بن کر انشاءاللہ آخرت کے دن۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتے ہیں، بے شک جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو ہمیشہ سسٹر دل میں شکر گزاری کا احساس رکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، کچھ نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے جب ہماری ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے سوچیے آپ، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ سورہ انسان میں آتا ہے نا کہ ایسا وقت انسان کے ساتھ گزرتا ہے جب وہ کچھ بھی قابل ذکر تھا ہی نہیں، کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ اپنی برتھ ڈیٹ سے آپ 1 سال پہلے سوچئے، جب آپ ایون آپ کے مدر کو بھی نہیں پتہ تھا کہ آپ آئیں گے اس دنیا میں، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔
اور ہر دن ہمیں نئی زندگی دیتا ہے ہمارا رب، تو ہمیشہ دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ تو سسٹر، ہم یہاں بیٹھتے ہیں اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے۔ کئی ایسے نام ہیں جس کا آپ کو میننگ پتہ ہے، جیسا یہ نام آج کیا ہے، المحیی الممیت۔ یہ نام سنتے ہی آپ سب نے سمجھ لیا ہوگا کہ اچھا المحیی حیات سے ہے، زندگی دینے والا، الممیت موت سے ہے، موت دینے والا۔ لیکن کیا صرف ہم یہاں پہ اس کا لفظی ترجمہ یاد کرنے بیٹھے ہیں؟ نہیں، بلکہ اپنے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ پہچان ڈالنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے دل میں بسانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو سسٹر، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہم سب کے لیے، تو ہم اس کے بارے میں یہاں پہ بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اللہ کی ذات المحیی اور ممیت پر پختہ بھروسہ ہو جائے ہمیں، کہ کوئی بھی چاہے، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ چاہے موت نہیں دے سکتا، کوئی بھی بادشاہ چاہے ہمیں زندگی نہیں دے سکتا۔ جیسے نمرود کا واقعہ بھی ہم پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پھر اب یہاں پہ ہے نا سسٹر، سورہ بروج کی بات کروں گی میں، وہاں پہ اصحاب الاخدود کا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ تو آپ سب کی اٹینشن چاہوں گی اس واقعے کو جب سنیں آپ نا، تو سسٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا۔ تو صحیح مسلم کے مطابق یہ واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، تو قرآن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بس مختصر طور پہ ان کا ذکر ہے۔ تو یمن کا ایک علاقہ تھا سسٹر جسے نجران کہتے ہیں۔ تو نجران میں ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذو نواس۔ اس کے پاس ایک بوڑھا جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا نا، تو اسے محسوس ہوا کہ اب میرا جادو تو میرے موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے نا بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا چن لیا، ایک گاؤں تھا اس میں بہت ہی انٹیلیجنٹ لڑکا تھا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، اس لڑکے کو چن لیا، اور لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا نا، تو راستے سے گزرتا تھا، تو راستے میں اسے ہمیشہ ایک راہب ملتا، راہب یعنی اللہ کا نیک بندہ ملتا۔ تو لڑکے کو وہ راہب سے بہت اٹریکشن فیل ہوتا، بہت اچھا لگتا، بہت انسپائرڈ ہوتا اس سے۔ تو لڑکا کیا کرتا، راستے میں وہاں بیٹھ کر اللہ کی توحید کے بارے میں سنتا وہ راہب سے، تو وہ اس کا دل اتنا خوش ہوتا، اللہ کی محبت سے بھر جاتا۔ تو یہاں دیکھیے المحیی نے اس کے اندر ایک خوبصورت سی زندگی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ المحیی بن کر۔ اب اس کا دل کیا ہوتا، سیکھنے تو جا رہا تھا جادو، لیکن راستے میں المحیی نے اسے ایک نئی زندگی دی۔ اب اس کا دل جادو کے باطل کھیل جو ہے نا اس سے اگ جاتا، وہ بور ہو جاتا، بیزار ہو جاتا، اور وہ سمجھ گیا کہ حقیقی ذات تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا جانور آ جاتا جس سے لوگ سب پریشان ہو جاتے، اور وہ جانور کا کلیئر انسٹرکشنز نہیں ہے، تو وہ بس ایک جانور سمجھیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ تو وہ جانور آ جاتا اور لوگوں کا راستہ روک دیتا، لوگ بہت پریشان ہو جاتے۔ اب لڑکے کو لگتا کہ اس کے دل میں آتا کہ آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ جادوگر کا راستہ حق پر ہے یا پھر اس راہب کا۔ تو وہ لڑکا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھاتا اور دعا کرتا کہ یا اللہ، اگر راہب کا معاملہ تجھے جادوگر سے زیادہ پسند ہے نا، تو اس جانور کو مار دے۔ وہ جیسے ہی پتھر اٹھاتا اور وہ اتنا بڑا جانور رہتا، اور جیسے ہی وہ پتھر اٹھا کر وہ جانور کی طرف مارتا، تو پتھر بظاہر طور پہ کچھ بھی نہیں رہتا، لیکن جیسے ہی وہ پتھر مارتا نا، وہ جانور ڈھیر ہو جاتا، وہ مر جاتا۔ یہاں سے کیا ہوتا، لڑکے کے ہاتھ پر ایک تو لڑکے کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایمان جاگ جاتا کہ اصل ذات الممیت کی کون سی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، وہ جو زندگی دے سکتا ہے اور جو موت دے سکتا ہے۔ تو اب یہاں سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس پر ہے نا اپنا رحم کرتے ہیں، اور اسے ہے نا ایک کرامت ہوتی، اس کے پاس ہے نا ایسا ہوتا کہ وہ اندھوں اور بیماروں کے پاس جاتا، ان پر ہاتھ رکھتا اور کہتا شفا میں نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ المحیی ہے نا۔ تو اس کے اندر ہے نا ایک کرامت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے، اور وہ ظاہر ہونے بھی لگتی کہ لوگ کیا کرتے، گاؤں کے لوگ جب بھی کوئی اندھے رہتے، بیمار ہوتے، وہ لڑکے کو بلاتے اور اس سے علاج کرانے لگتے۔ تو لڑکا دیکھتے 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 فیمس ہو جاتا۔ پھر بادشاہ کو جب پتہ چلتا کہ پورا علاقہ اس لڑکے کی وجہ سے اللہ پر ایمان لا رہا ہے، تو وہ بہت غصہ ہو جاتا۔ اس نے راہب جو رہتا راستے میں، جس نے وہ لڑکے کو توحید سکھائی، اس کو آری لے کر ٹکڑے کر دیتا
اور پھر لڑکے کو کیا کرتا، لڑکے کے قتل کی پلاننگ کرنے لگتا، اور لڑکے کو قتل کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجتا۔ پہلے کیا کرتے وہ لوگ سپاہی، لڑکے کو ہے نا ایک اونچی پہاڑی پر لے جاتے اور وہاں سے نیچے پھینکنے کا پلان کرتے۔ لڑکا کیا کرتا، ڈر جاتا اس لمحے میں، بلکہ لڑکا آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا کہ یا اللہ تو جیسے چاہے مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ پہاڑ میں زلزلہ آتا اور پھر تمام سپاہی نیچے گر کر مر گئے، اور لڑکا اکیلے چل کر بادشاہ کے دربار میں واپس آ گیا۔ سوچئے بادشاہ کو کیا نہیں غصہ آیا ہوگا اس لڑکے پر۔ اور پھر بادشاہ یہ دیکھ کر خاموش ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ بادشاہ تو تکبر میں بھرا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا بادشاہ جانتا تھا اور سوچتا تھا کہ زندگی موت تو میں دے سکتا ہوں، پھر دوبارہ کوشش کرے گا وہ۔ پھر دوبارہ کوشش کی اور پھر بچے کو مارنے کی۔ پھر بادشاہ نے اسے ایک کشتی میں سمندر کے بیچوں بیچ بھیجا۔ لڑکے نے پھر وہی دعا کی، سمندر میں شدید طوفان آیا، سپاہی پورے ڈوب گئے اور لڑکا پھر زندہ واپس آ گیا۔ لڑکے نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو مجھے تب تک نہیں مار سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے، جو کہ کون ہے؟ الممید کی ذات ہے۔ لڑکے نے پھر بادشاہ سے کہا، اب بادشاہ بہت ہی غصے میں آ جاتا، لیکن لڑکے کو اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر رہتی اور اپنی جان سے زیادہ ایمان کو پھیلانے کی فکر رہتی۔ تو لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے ماننا چاہتے ہو تو پوری قوم کو ایک میدان میں جمع کرو، مجھے ایک درخت سے باندھو اور میرے ترکاش سے ایک تیر نکالو اور پوری قوم کے سامنے بلند آواز سے کہو، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تو پھر اس کے بعد نشانہ لگاؤ، پھر میری موت آئے گی۔ پھر ظالم بادشاہ جو رہتا، جو تکبر سے بھرا ہوا ہے، وہ کیا کرتا کہ اپنی ناپ سمجھی میں وہی کیا، پورے لوگ کو ایک میدان میں بلایا اور پھر اس نے تیر کھینچا اور کہا کہ بسم اللہ رب الغلام، اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ بادشاہ سمجھا کہ وہ جیت گیا، لیکن میدان میں سارا سناٹا چھا گیا اور پھر ہزاروں لوگوں کے گلے سے صرف ایک ہی آواز نکلی کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ تو سوچئے سسٹر کہ بادشاہ غصے میں پاگل ہو گیا اس لمحے۔ اس نے زمین میں بڑے بڑے گڈھے کھدوائے، ان میں آگ جلائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے واپس نہیں پھرے گا اسے اس آگ میں زندہ پھینک دو۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیے بادشاہ کا غصہ، حالانکہ یہ جو سین ہوا تھا وہ بادشاہ کے خود ہاتھوں سے ہوا تھا، یہ سین بادشاہ خود دیکھ رہا تھا، اور یہ سین سارے لوگ جو بھی وہاں میدان میں تھے سارے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن میدان میں لوگ جو تھے، اللہ المحیی نے انہیں ایمان سے نوازا، انہیں ایک نئی زندگی دی، ایمان کی زندگی دی، لیکن بادشاہ کا دل ابھی بھی مردہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ گڈھے کھدوائے۔ اور پھر سورہ بروج میں آتا ہے کہ ہلاک ہوئے گڈھے والے، آگ والے جس میں ایندھن بھرا ہوا تھا۔ اس منظر میں ایک ایسی ماں کا موقع بھی آیا جب کہ ہے نا ایک عورت اپنے گود میں دودھ پیتا بچہ لے کھڑی تھی، وہ آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر ہے نا ایک پل کے لیے ہچکچائی، تو اللہ المحیی نے کیا کیا؟ اس چھوٹے سے بچے کو بولنے کی طاقت دے دی۔ بچے نے اپنی ماں کا آنچل پکڑا اور کہا، اے میری ماں صبر کر، بے شک تو حق پر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا سسٹر، اور وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ آگ میں کود گئی۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ظالم بادشاہ سمجھا کہ اس نے ایک لڑکے کو مار دیا، لیکن المحیی نے اسے ایک موت کے بدلے پوری قوم کے مردہ دلوں کو زندہ کر کے توحید پر قائم کر دیا۔ اور پھر بادشاہ کی پوری فوج اور اس کی ساری طاقت ایک لڑکے کی سانس نہیں روک سکے جب تک الممید کا فیصلہ نہیں ہوا۔ دیکھیے آپ سوچئے، زلزلہ آ گیا، سارے سپاہی مر گئے، سمندر کے بیچوں بیچ سے واپس آ گیا وہ لڑکا، کیونکہ الممید کا فیصلہ نہیں ہوا تھا ابھی۔ تو سسٹر کامیابی کیا ہے؟ ذونواس جو کنگ تھا وہ سمجھا کہ آگ میں جلا کر اس نے جیت حاصل کر لی، لیکن سورہ البروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کو ہلاک کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر آگ میں جلنے والے مومن جو کہ بظاہر طور پہ ایسا لگ رہا تھا کہ آگ میں جل گئے، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔
تو آج آپ سب جا کر سورہ بروج کی ان آیتوں کو ضرور غور و فکر کریں. اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم کلاس میں ہی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سورہ بروج کھولیے گا اور اصحاب الاخدود کا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبانی پڑھیے گا. تو اس واقعے سے ہمیں المحیی اور الممیت کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کے قصے جو ہے سسٹر صرف وہ لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے لیے بیان کیا ہے، بلکہ ہر قصہ جو ہے وہ ہمیں ایک نیا سبق سکھاتا ہے. کیا ہم نے کبھی یہ قصہ سوچتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کی ذات المحیی الممیت کی ہے، جو زندگی دیتا ہے وہ موت دیتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. تو جبھی بھی قرآن پڑھیں گے تو پھر دل سے غور و فکر کریں گے انشاءاللہ. ہر آیت پہ سوچیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے. تو سسٹر اللہ کو المحیی جانا، الممیت جانا، تو دعاؤں کے ساتھ اس سے تعلق جوڑنا ہے ہم سب کو، ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو یہ ضرور پڑھتے، بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں، یعنی اب سوتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، جو کہ ہم جاگیں گے انشاءاللہ دوسرے دن. اور پھر سو کر اٹھنے کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے تو کیا پڑھتے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. تو آج سے جب بھی یہ دعا پڑھے نا سسٹر تو اللہ کو الممیت المحیی الممیت جان کر پڑھیں گے انشاءاللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ دیکھیں ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے ہمیں کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو اب اللہ الممیت اور المحیی کے بندے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی صبح آنکھ کھولیں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ المحیی نے آج آپ کو توبہ کرنے کے لیے اور نیکیاں کرنے کے لیے ایک اور نئی زندگی دی، اور دل سے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور دل سے دعائیں پڑھیں گے. اور پھر ہمارا جو دل مردہ ہو رہا ہے، ہم قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں اور کبھی کلاس میں بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور بہت ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں، تو ہمارے جو مردہ دل ہے اس کو ذکر الہی سے زندہ کریں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال کیسی ہے؟ زندہ اور مردہ جیسی ہے. تو روزانہ ہم کیا کریں گے؟ قرآن کی تلاوت اپنے زندگیوں میں شامل کریں گے اور اللہ کا ذکر، ان چیزوں سے اپنے دلوں کو بار بار زندگی دیں گے. اور پھر موت کو یاد کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو زیادہ یاد کیا کرو. تو دن میں کم از کم سسٹر ایک بار ہی صحیح اپنے موت کو، اپنے خبر کو یاد کرے. یہ ہم جب کریں گے سسٹرز تو گناہوں سے خود بخود ہمارا نفس ہمیں ملال کرے گا اور ہم گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ موت کا وقت الممیت نے مقرر کیا ہے ہمارے لیے، تو دنیا کے کسی بھی انسان یا کسی بھی بیماری یا کسی دشمن سے ڈرنا چھوڑ دیں گے ہم، اور موت کو اپنے مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ پہلے نہیں آ سکتی اور نہ ایک سیکنڈ بعد آ سکتی. یہ اپنے دل میں ہم بسا لیں گے. اگر ہمارے اپنے بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر مومن کیا کہتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. غم ہوگا مگر مایوسی اپنے دل میں نہیں لائیں گے. اللہ کی امانت ہے، اللہ کے پاس چلی گئی، یہ دل میں لائیں گے، نہ کہ اپنی زبان سے ناشکری کا کوئی بھی الفاظ نکالیں گے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو المحیی جانا، اللہ تعالیٰ کو الممیت جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا المحیی، یا الممیت، تو ہی ہے جس نے ہمیں اس وقت زندگی دی جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، اور تو ہی ہے جس کے ہاتھ میں ہماری آخری سانس کا فیصلہ ہے. یا اللہ، یا المحیی، جیسے تو مردہ زمین کو بارش برسا کر اسے دوبارہ ہرا بھرا کر دیتا ہے یا رب، ویسے ہی اپنے ذکر اور اپنے نور سے ہمارے مردہ دلوں کو دوبارہ زندہ کر دے. آمین. یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو زندہ تو نظر آتے ہیں لیکن تیرے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے مردہ ہو گئے. تو اللہ ہمارے دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لے. یا الممیت، جب ہماری موت کا وقت آئے اور جب ہماری سانس اٹکنے لگے اور جب ہمارے گھر والے ہمارے پاس ہوں مگر بے بس کھڑے ہو، یا اللہ اس وقت ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دینا. یا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے. یا اللہ ہمیں ایسی موت دے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا اور ہماری آخری سانس تیرے خوف اور تیرے شوق ملاقات میں نکلے. یا رب،
قبر کے اندھیروں سے ہمیں بچا لے، اور حشر کے دن اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو دوبارہ زندہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ سسٹرز۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے اللہ کے دو بہت ہی خوبصورت نام المحیی الممیت مکمل کیے۔ آپ سسٹرز کو کوئی شیئرنگ کرنا ہے اپنی تو پلیز آپ انمیوٹ کر کے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ سسٹر، آج اللہ کے نام المحیی اور ممیت سے آخرت کی یاد آئی، اور یہ سمجھ میں آیا کہ موت کی فکر کرنا ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے۔ المحیط وہ ہے جو پہلی سانس بھی دیتے، اور الممیت وہ ہے جو آخری سانس دیتے۔ اور مجھے یہ دیکھ کر یہ سمجھ میں آیا کہ صحابہ کا جو ایمان تھا وہ اتنا مضبوط تھا، جیسے عبداللہ بن حذیفہ ایک بار روم کا بادشاہ ان کو پکڑ لیتا کہ تم عیسائی بن جاؤ، لیکن جب عبداللہ بن حذیفہ جو ہے وہ بولتے کہ نہیں، میں نہیں مانوں گا، میں اپنے دین سے نہیں ہٹوں گا، تو وہ بادشاہ بولتا کہ میں اپنی بیٹی بھی دوں گا اور آدھی دولت دوں گا، تو وہ پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک کڑھائی گرم کرتا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک انسان کو جلا دیتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان سے ہٹے نہیں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن حذیفہ ان کو آگے لے کے جاتے کڑھائی کی طرف، تو وہ ایک دم سے روتے، تو بادشاہ پوچھتا کہ تمہیں کیا ہوا، کیا تمہیں عیسائی بننا ہے؟ تو پھر وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بولتے کہ نہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے موت سے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں، اگر میرے پاس ایک سے زیادہ بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو پھر یہ سن کر وہ بادشاہ کے دل میں بھی ایک ایسا ہوا کہ کتنا ہی اچھا ایمان ہے، کتنا یہ لوگ کا اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قید کرتا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، اس کے بعد وہ بولتا کہ مجھے ایک بوسہ دو، تو وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بوسہ دیتے اور جا کے یہ عمر بن خطاب کو یہ واقعہ سناتے ہیں، اور سارے صحابہ اکرام عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے۔ یعنی وہ اللہ سے بہت قریب تھے، اللہ کو پہچان لیے تھے، دنیا کی چیزیں ان کو چھوٹی لگتی تھی، اس کی مال، اس کا پراپرٹیز کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے تھے۔ یہ مجھے بتانا تھا کہ صحابہ کا ایمان جیسا ہمارا ایمان مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا کرے العالمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹر حفصہ، بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور کوئی سسٹر ہے یا ہم آگے بڑھے؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔